پچھلے ایپیسوڈ کا سوال تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون کسے کہا ہے؟ آپ کے آپشن تھے اے ابو لہب، بی ابو جہل، سی ابو طالب، ڈی معلوم نہیں، اور صحیح جواب ہے بی ابو جہل۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ ابو جہل کو دیکھ آئے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ بدر ایک جگہ کا نام ہے۔ بے ایمان لوگوں سے سب سے پہلی جنگ بدر کے میدان میں ہوئی، اسی لیے اس جنگ کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ بے ایمان لوگوں کا لشکر 1000 آدمیوں کے قریب تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 آدمی تھے۔ جب وہ کافر لوگ جنگ میں ہار گئے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی ابو جہل کی خبر لائے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خبر لینے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل زخمی ہوا زمین پر پڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی دہڑی کو پکڑ کر ہلائی تو اس نے کہا کہ فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ فتح اللہ کی اور اس کے رسول کی ہوئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر ڈال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے صحابی کو، بی مسلمان کو، سی دوست کو، ڈی معلوم نہیں۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے سی دوست کو۔ مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے، دنیا کی محبت چھوڑ دیتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتا ہے تو وہ اللہ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ دنیا مومن کے لیے ان میں سے کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے جنت، بی جیل خانہ، سی آرام کی جگہ، ڈی ہمیشہ رہنے کی جگہ۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے بی جیل خانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ اس طرح ہے کہ مسلمان اگر بادشاہ بھی ہو پھر بھی اس دنیا فانی سے خطرہ رہتا ہے، کہیں گناہ میں پھنس جانے کا ڈر، کہیں ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا ڈر، کہیں موت کی سختی کا ڈر، کہیں آخرت میں حساب و کتاب کا ڈر۔ یہ واقعات ایمان والے کے سامنے آ جاتے ہیں، پھر زندگی کا مزہ مسلمانوں کو کیسے آئے کہ گناہ کر کے پھر ڈرتا ہے، بس جیل خانے کی طرح کہ اسے آرام اس میں نہیں ملتا۔ اسی لیے مسلمان کو دنیا میں آرام نہیں ہوتا، یعنی خدا کے ڈر سے آزاد نہیں ہوتا۔ اور کافر کے لیے دنیا اس لیے جنت ہے کہ وہ آخرت کو اور اللہ و رسول کے حکموں کو نہیں مانتا، بے فکری سے جو دل میں آتا ہے کرتا ہے، مزے اڑاتا ہے، جس طرح بھی دنیا کا مال ملے حاصل کرتا ہے، نہ موت کی سختی کا ڈر، نہ قبر کے عذاب کا ڈر، نہ آخرت کے حساب و کتاب کا ڈر، نہ دوزخ میں جلنے کا ڈر۔ قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت کا نام کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سورہ یاسین، بی سورہ رحمان، سی سورہ واقعہ، ڈی سورہ ملک۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔
صحیح جواب ہے ڈی، سورہ ملک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ سورہ ملک پڑھا کرے گا اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ ہم سب سورہ ملک پڑھنے کا معمول بنا لیں، عشاء کی نماز سے پہلے پڑھ لیں یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، روزانہ ایک مرتبہ سورہ ملک پڑھ لیا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آ گیا ہے آپ کے کمنٹ کرنے کا وقت۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہیں۔ جو اس سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب دے گا اس کا نام اگلے ایپیسوڈ میں آ جائے گا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں کتنے سال رہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے 10 سال، بی 40 سال، سی 50 سال، ڈی 53 سال۔ اس سوال کا صحیح جواب دینا ہے شام 7:30 بجے۔ ان میں سے کتنے سوالوں کے جواب آپ نے درست دیے ہیں وہ بھی کمنٹ کر کے بتائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔